بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل بزرگان دین کی تصویریں، ان کے فوٹو گھروں دکانوں میں رکھنے کا بھی رواج بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ یہاں تک کہ بعض لوگ پیروں ولیوں کی تصویریں فریم میں چسپاں کرا کے لگا کر کے گھروں میں سجا لیتے ہیں، ان پر پھول مالائیں ڈالتے، اگربتیاں سلگاتے ہیں۔ یہاں تک کہ بعض جاہل ناخواندہ بے پڑھے لکھے لوگ ان کے سامنے مشرکوں اور کافروں بت پرستوں کی طرح ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، انہیں چومتے اور سجدے کرتے ہیں۔ یہ تمام باتیں مذہب اسلام میں سخت ترین حرام، یہاں تک کہ کفر انجام ہیں، یعنی کفر کے انجام تک پہنچتی ہیں۔ بلکہ یہ ہاتھ باندھ کر تصویر کے سامنے کھڑا ہونا، ان پر پھول مالائیں ڈالنا، یہ کافروں کا طریقہ ہے، کافروں والا کام ہے۔ امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ابلیس کے مکر اور فریب سے پناہ دے۔ دنیا میں بت پرستی کی ابتدا یوں ہی ہوئی کہ اچھے اور نیک لوگوں کی محبت میں آ کر کے ان کی تصویریں بنا کر گھروں میں اور مسجدوں میں تبرکاً یعنی برکت کے لیے رکھ لی گئیں۔ پھر کیا ہوا؟ دھیرے دھیرے وہی ان کی معبود ہو گئیں۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 47۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، یہ مشرکین کے معبود ان کے بت تھے جن کو وہ خدا مانتے تھے، ان کی پوجا کرتے تھے، اور جس کا ذکر جو ہے کلام پاک میں بھی آیا ہے۔ یہ سب قوم نوح کے نیک لوگ تھے، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک اور بہت ہی سلجھے ہوئے اچھے بھلے لوگ تھے۔ ان کے وصال ہو جانے کے بعد، ان کے انتقال کے بعد، قوم نے ان کے مجسمے بنا کر، ان کے فوٹو بنا کر اپنی نشست گاہوں میں، اپنی خانقاہوں میں رکھ لیے۔ اس وقت صرف محبت میں ایسا کیا گیا تھا، یعنی اس وقت جو یہ ان کے مجسمے بنا کر کے جو اپنے خانقاہوں میں، اپنی نشست گاہوں میں رکھے تھے، وہ صرف محبت میں ایسا کیا گیا تھا، لیکن بعد کے لوگوں نے ان کی عبادت اور پوجا کرنی شروع کر دی۔ اس قسم کی احادیث کثرت سے کتب احادیث میں آئی ہیں۔ ایک حدیث پاک میں ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت قائم نہ ہوگی جب تک میری امت کے کچھ قبیلے مشرکوں سے نہ مل جائیں، یہاں تک کہ میری امت کے کچھ گروہ بت پرستی کرنے لگیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت قائم ہونے سے پہلے میری امت کے کچھ قبیلے، کچھ گروہ جو ہے مشرکوں کا طریقہ اپنا لیں گے، ان کے طور طریقے کو اپنا لیں گے، یہاں تک کہ میری امت کے کچھ قبیلے بت پرستی کرنے لگیں، یعنی بت پرستی جو کافر مشرک کرتے ہیں ان کی طرح ان کے طور طریقے کو اپنا لیں گے، بت پرستی کرنے لگیں گے۔ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے مولانا مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، ہم نے دیکھا بعض لوگ اپنے پیروں کے فوٹوؤں کو سجدہ کرتے ہیں، انہیں چومتے اور انہیں سجا کر رکھتے ہیں۔ یہ ہے اس حدیث کا ظہور، یعنی جو حدیث پاک پیش کی گئی تو اس حدیث پاک کا ظہور یہ ہے۔ بعض کلمہ گو تعزیوں کو سجدہ کرتے ہیں، قبروں کو تو بہت لوگ سجدہ کرتے ہیں، بعض لوگ زندہ پیروں کو بھی سجدہ کرتے ہیں، اسی کا نام بت پرستی ہے۔ خلاصہ یہ کہ تصویر، فوٹو اسلام میں حرام، سخت حرام ہیں، اور پیروں ولیوں اللہ والوں کے فوٹو اور ان کی تصویریں اور زیادہ حرام ہیں۔ کافروں، اسلام دشمن طاقتوں کی سازشیں چل رہی ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ تم کو اپنی طرح بنائیں اور تم سے کفر کرائیں، خود بھی جہنم میں جائیں اور تم کو بھی جہنم میں لے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنی میں مذہب اسلام کو سمجھنے کی اور شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔